جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس نے بہت ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ پہلے ہی پاکستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایک طرف ٹی ٹی پی ہے، خوارج ہیں، اور دوسری طرف اب یہ داعش کا معاملہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد تک ان دہشت گردوں کا پہنچنا، اور یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ کیا سیکیورٹی لیپس ہے یا نہیں، ناکامی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جامعہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی حملوں میں اضافہ تو دیکھنے میں آیا ہے، ان کی انٹینسٹی میں بھی، لیتھیلٹی میں بھی اور فریکوینسی میں بھی۔ تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک ایکسٹرنل ہے، ایک انٹرنل ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں اس کو صرف داخلی سلامتی سے جوڑنا جو ہے وہ ایک غیر حقیقت پسندانہ اپروچ ہے، کیونکہ جس طرح آپ جانتی ہیں کہ وزیر اعظم مودی نے وعدہ کیا تھا کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، اور جس طرح بنیان المرصوص کے نتیجے میں ان کو کافی ہزیمت اٹھانا پڑی، تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ براہ راست روایتی جنگ کے ذریعے سے وہ پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے۔ اور جس طرح کل محسن نقوی صاحب نے کہا بھی کہ تقریباً 3 گنا انہوں نے اپنی فنڈنگ میں اضافہ کر دیا ہے دہشت گرد تنظیموں کے لیے۔ تو اس وقت بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ پاکستان، بھارت، طالبان اور کسی حد تک اسرائیل، ان تینوں کے نشانے پہ ہے، اور صرف جو اسپانسرشپ اور سپورٹ ہے بھارت کی وہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی تک محدود نہیں رہی ہے، اور جس طرح کہ ابھی سامنے آیا ہے داعش کے ساتھ بھی جو ہے ان کے تانے بانے بڑے گہرے ہیں، اور اس کے 2 ثبوت ہیں۔ پچھلے سال کی آپ کو اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی یاد ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ داعش جو ہے وہ کافی گہرائی میں پنجے گاڑ چکی ہے، نہ صرف افغانستان میں بلکہ اہم ترین جو ان کی حکومتی ادارے، انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹ ہے، وزارت دفاع کا ڈپارٹمنٹ ہے، وزارت داخلہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ان کی بہت گہری پینیٹریشن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا بھی بونڈی بیچ کا جو واقعہ ہوا تھا آسٹریلیا میں، اس میں بھی ایک بھارتی نژاد شہری جو ہے آسٹریلیا کا وہ ملوث پایا گیا تھا جس کے داعش کے ساتھ رابطے تھے، اور اجیت دوول صاحب شام بھی جاتے رہے ہیں اور داعش کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ بھارت جو ہے ڈیسپریٹ ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اس کے لیے چاہے داعش ہو، بی ایل اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، وہ سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں ان کو مکمل سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس میں تو آج خواجہ آصف صاحب نے بھی بلکہ اس کے تانے بانے جوڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر ہم کہاں، ہماری سیکیورٹی جو ہے کیا وہ اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں؟ اس میں بھی تو ناکامی نظر آتی ہے، دہشت گردوں کا یہاں تک پہنچ جانا۔ اس سے پہلے کچہری کے باہر یہ حملہ ہوا، گو کہ ان کی کامیابیاں بھی ہیں، فوری طور پر پہنچے بھی ہیں ان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے اوپر بھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو لیپس ہے، کوئی سیکیورٹی پولیس والا وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عالمی سطح پہ دیکھیں تو 9/11 بہت بڑا واقعہ تھا۔ امریکہ کی 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور 5 امریکہ کے اندر سے طیارے اغوا کر کے ان کے 3 اہم سمبلز آف پاور اینڈ ویلتھ پہ اٹیک کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں 100% فول پروف انٹیلیجنس تو آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی، لیکن 99% جو ان کی کامیابی ہیں وہ میڈیا میں تو نہیں آتی ہیں۔ انفارچونیٹلی جب دہشت گرد کسی کارروائی میں کامیاب ہوتے ہیں تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی 100 ٹائم زیادہ ہماری کامیابیاں ہیں۔ تقریباً 230 سے زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن روزانہ ہماری فوج انٹیلیجنس ایجنسی پورے ملک میں کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اہم پہلو جو ہے ڈیفینیٹلی کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ہے، ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو ان کے بس کے اڈے ہیں۔ آج ہی میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن آپ کے پاس بھی آئی ہوگی کہ ایون جو بائکیا ہے اور ان ڈرائیو ہے، اس میں بھی بکنگ کے لیے اب ضروری ہوگا کہ جو پیسنجر ہے وہ اپنی آئیڈینٹی اور آئی ڈی کارڈ کو مینشن کرے تاکہ پتہ ہو کہ یہ کون سا بندہ کہاں سے بیٹھ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے جو کورٹ میں حملہ ہوا تھا؟ جی وہ تو بائکیا پہ آیا تھا۔ تو اگر بائکیا کو کوئی بک کر رہا ہے تو کہیں وہ دہشت گرد تو نہیں بک کر رہا، وہ خود تو نہیں اپنی گاڑی یا بائک لے کے آ رہا، وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹرانسپیرنسی کا اہم پہلو ہے۔ پھر اسلام آباد کی جو سیکیورٹی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام گاڑیوں کی رجسٹریشن تو یہ سب کچھ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم پہلو کمیونٹی کا، ان کی ویجیلنس کا، اویئر ہونا، ویجیلنٹ ہونا، اور ان کا تعاون جو ہے لوکل سطح پہ تھانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ بڑھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گلی محلوں میں بھی نظر رکھیں اور چوکنا رہیں کہ کوئی مشکوک شخص کو ہم جگہ بھی نہ دیں، کسی غیر قانونی شخص کو گھر کرائے پہ نہ دیں، دکان نہ دیں، اور تاکہ کہیں ان کی اینٹی اسٹیٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا نشانہ ہم خود نہ بنیں۔ بالکل، بہت اہم بات ہے یہ۔ آن عباس صاحب، آج سینٹ کے اندر بھی
کورس اور قومی اسمبلی میں تو میں سن ہی رہی تھی، ابھی بحث ہو رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں بطور پولیٹیکل پارٹی بھی اور ایک اپوننٹ پارٹی بھی، کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ سب مل کے، اور خاص کر کے نیشنل ایکشن پلان جو کہ مشترکہ ہے اس وقت سب کا، اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے کہاں کہاں لیپسز ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، چاہے خیبر پختونخوا میں، ہماری فورسز کی قربانیاں بہت اہم ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ فائٹ کو فرنٹ اینڈ پہ جا کے فیس کیا، اس میں کوئی اپوزیشن ہے، گورنمنٹ نہیں ہے. اٹ از ٹریمنڈس. وہ مطلب ان کی فیملیز کتنی تکلیف سے ہوں گے، کتنے ہمارے لوگ ڈسیبل ہیں. سو یہ تو پوری کہانی ہے اس کے اوپر. بٹ اگر ایشو ڈیرہ اسماعیل خان سے سٹارٹ ہوتا ہوا بلوچستان سے، جب ترلائی میں کلام میں آ کے رکتا ہے نا، دیٹس ویئر دا کوسچنز رائز. somebody has to be held accountable. تو کہیں نہ اگر کہیں فیلئر ہے سیکیورٹی کی بیس کے اوپر، تو جو شخص یا جو جگہ پہ ہے اس کو کسی کو تو آ کے پن پوائنٹ کریں، یار ہاؤ ڈڈ اٹ ورک. اگر وہ ترلائی آ سکتا تھا تو کیا وہ ریڈ زون میں نہیں آ سکتا تھا؟ اس دن اب یہ قازقستان کے جو پرائم منسٹر تھے، ہی واز ہیئر ایز ویل، پریزیڈنٹ وہ یہی پہ تھے. اب وہ ایک انٹرنیشنل میسج بھی بن گیا کہ جی وائل ڈگنیٹری واز وزٹنگ، اس دن یہ واقعہ ہوا. تو کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان آتے ہیں. وٹ آئی پرسنلی فیل، آج میں نے اسپیچ میں بھی کہا کہ اب یہ حکومت کو اور ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ان پاپولر یا پاپولر ڈیسیژنز دونوں کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑے گا. ٹرسٹ می، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، اس لیے جب آپ نے عوام کی طاقت کے ساتھ آ کے کوئی ڈیسیژن کریں گے نا، تو عوام آپ جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا نا کہ اگر آپ نے نیبرہڈ واچ کرنی ہے، یو نیڈ ٹو کنونس یور پیپل کہ پنجاب بھی سیکیورٹی رسک ہے. آج اسلام آباد جب آیا تھا یہ ٹیررسٹ آیا، اس بعد آ کے ہمیں فیل ہوا کہ یار پنجاب اب انسیف ہے. آج سے 12-14 سال پہلے جب مسجدوں میں جایا کرتے تھے اور ایک دو دھماکے ہوئے تو ہم اور اپنے بچوں کہتے ہیں بھائی مسجدوں مت جائے. اب وہ آئیڈیا پرانا ہو چکا ہے، آبسلیٹ ہے، لیکن آج سے 4 دن کے بعد وہ آئیڈیا دوبارہ رینیو ہو چکا ہے کہ مسجدوں مت جائیے گا، بچے مت بھیج. سو اب وہ جو سوچ ہے اس کو روکنے کے لیے وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر اسٹیٹ اور ریاست اور حکومت میں آگے چلنا ہے تو آپ اب سب کو کہہ لیجیے. اس دن بہت ایک اہم بات کی کہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل ایکشن پلان. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے، اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. اس پہ تھوڑا سا میں آج اگر یہ واقعی اس قسم کی سوچ پنپ رہی ہے کس جگہ پہ، تو جو سیزنل مائگریشن کا کانسیپٹ اس دن منسٹر صاحبان نے دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کا تیرا کے حوالے سے، یہ وہ سوچ ہے جہاں پہ تھوڑا سا ان کو بیک سٹیپ کرنا چاہیے تھا. آپ اسلام آباد ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ ماں ہیں، آپ سربراہ ہیں اس پورے جسم کے، جس کے ڈفرنٹ اعضاء ہیں صوبوں کے چکر میں. آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہیز ٹو بی سم تھنگ جس کو اگلے ریسپیکٹ دیں، سین فیل کریں. اگر آپ آگے سیزنل مائگریشن کا کانسیپٹ دیں اور جرگے میں جا کے اس کو کریں نہیں جی یہ تو ڈیسیژن غلط. مگر عطا تارڑ صاحب تو اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو دہشت گردی کو پی ٹی آئی کے ساتھ. میں غلطی کر لوں دیٹ از ایکسیپٹیبل. میں تو حکومت سے باہر، میری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے، میں شاید چلیں جی میرے پاس اور بہت سی جو گورنمنٹ بیٹھا ہے نا ان کی تو دل سوچ ہر چیز بڑی ہونی چاہیے تھی. اگر وہ آ کے صوبے کو اور کہیں پہ فلاؤٹ کرنا شروع کر دے، اس کی یہ غلطی ہے جناب یہ دہشت گرد، تو اصل دیٹس ویئر تھنگز گو رانگ. ٹرسٹ می، ہماری سائٹ کے اوپر بھی ایک سوچ ہے. یہ جو خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر کیا ہماری پریفرنس نہیں ایز آف پورے پاکستان کی ہے، لیکن کیونکہ ایڈمنسٹریٹو وہ ہمارا ایشو ہے تو ہمارے لیے بھی پریشانی ہے کہ ڈیلی آپریشن. لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کتنا کوآپریٹ، اب تو دیکھ رہے ہیں ہم سہیل آفریدی صاحب نے پہلے سے زیادہ کوآپریشن کرنا شروع کیا ہے. صاحب سے ملاقات جو ہوئی ہے اس کے اس میں بعد دہشت گردی کا ایشو تھا. اگر اس کو فیل ہوا کہ یہ میرے لیے میرے صوبے کے لیے امپورٹنٹ تو ہم ایک قدم چل گئے. اچھی بات ہے ڈسپائٹ کہ کہیں اس کو ڈر تھا کہ ہماری سوشل میڈیا کا پریشر آ سکتا ہے. ہی اسٹل وینٹ اہیڈ کہ نو، ایک جو سوچ ہوتی ہے جس نے لیڈ کرنا ہے ہی ہیز ٹو گو دیٹ وے جہاں پہ تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے کہ جی کرٹیسزم ہو سکتا ہے. اور فاصلے کم بھی ہوئے ہیں اس کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ فاصلے جو ہیں وہ بڑے ہیں، فاصلے کم بھی ہوئے ہیں. 2 قدم گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ آپ اس بیس کے اوپر، اچھا یہ ایشو صرف خیبر پختونخوا کا نہیں، بلوچستان امپورٹنٹ. سو اگر آپ ان دونوں صوبوں کے ایشوز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ اسٹینڈ الون ہے، تو یہ اسٹینڈ الون نہیں، یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، یہ سارا کنیکٹڈ ہے تھرو افغانستان. تو آپ کو ایک پالیسی بنانی ہے دیٹ ہیز ٹو بی اے سنگل پالیسی فار ایوری بڈی. اور اس کو ریجنل اس سے تو نہیں نکال مزمل صاحب، اس کو ریجنل اس سے نکالا ہی نہیں جا سکتا دہشت گردی کو. جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا بھی نیکسس اور نظر بھی آتا ہے پاکستان کے دشمن تو بتھیرے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. وہ خیال ہے جو بات تو عباس صاحب کہہ رہے ہیں، کیا یہ ایک روم ہے، یہ ایک مشترکہ کوشش ہو سکتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اسی بہانے بٹھایا جائے اور اس کو ری وزٹ کیا جائے نیشنل ایکشن پلان کو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی صوبائی حدود ہے ہی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی صوبے کا لا اینڈ آرڈر، وہاں ڈکیتی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، اسٹریٹ کرائم پروونشل سبجیکٹ ہے،
کرائمز کی اور جو سچویشنز ہیں وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن ٹیررزم تو پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے. میں سمجھتا اس کا پلان بھی نیشنل ایکشن پلان ہے، اس سے لڑنے کا طریقہ کار بھی ایک نیشنل کنسنسس کے تحت، نیشنل اسٹریٹجی کے تحت ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ صوبوں کو سمجھنی ہوگی کہ انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے نیشنل پالیسی کو فالو کرنا ہے. کوئی صوبہ ٹیررزم کے حوالے سے اپنی پالیسی نہیں بنا سکتا کہ جی میری تو یہ پالیسی ہوگی، آپ دوسرا صوبہ اپنی پالیسی بنا لے. اس کی ایک نیشنل پالیسی ہوگی جو ساروں صوبوں نے فالو کرنی ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں، کیونکہ ٹیررزم کی کوئی حدود نہیں ہے، اٹک سے پار کر جاتی ہے، ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر آتی ہے، ادھر سے نوشکی سے آگے آ جاتی ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ سیاسی سماعتیں سمجھیں کہ یہ کوئی صوبائی معاملہ نہیں ہے کہ ہر صوبائی حکومت اس میں اپنی ڈومین اور اپنی اتھارٹی اور اپنا انپٹ جو ہے وہ اسے فیڈریشن کے ساتھ کام کرنا ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر چیلنجز مختلف ممالک کے ساتھ ہیں، فارن پالیسی کے چیلنجز ہیں یا دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کے چیلنجز ہیں، تو وہ بھی صوبے تو نہیں نبٹ سکتے. اگر کہیں را ایکٹیو ہے، کہیں موساد ایکٹیو ہے، کہیں افغانستان ایکٹیو ہے، تو یہ کوئی صوبہ یا صوبے کا وزیر اعلیٰ تو اس سے نہیں نبٹ سکتا. اٹ ہیز ٹو بی نیشنل. تو میں تو ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ جو صوبوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اس کو اپنے میرے صوبے میں دہشت گردی سے نپٹنے کی یہ پالیسی ہوگی، وہ کہتا ہے میرے صوبے میں دہشت گردی سے نپٹنے کی یہ پالیسی ہوگی، یہ سوچ غلط ہے. یہ ایک نیشنل پالیسی ہوگی جس کا نیشنل ایکشن پلان ہوگا اور صوبے بطور ایگزیکیوشنسٹ اس پر عمل کر رہے ہوں گے. اگر کوئی کسی کو اچھا لگتا ہے تو وہ اچھا لگ لے، کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگ لے، لیکن سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک پالیسی کے تحت پہلے تو چلنا ہوگا. یہ جو آپ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے بات کر لو، کوئی کہتا ہے انخلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، جو فیصلہ نیشنلی ہے وہ ہوگا اور وہ ہونا چاہیے. نہیں، اور کوئی مزید سخت فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر یورپی یونین ابھی EU ہم گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی ایک سیکیورٹی کنسرن اتنا زیادہ ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہارڈ سٹیٹ ہے، مگر فیصلے جو ہیں وہ اس سے کم نہیں ہو رہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پہ بھی مزید کوئی سخت فیصلے ہو سکتے ہیں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پہلے جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے لیے ملٹری کورٹس بنی تھیں اور ہم نے دہشت گردوں کو سزائیں دی تھیں، جس کے نتیجے میں 2014 کے بعد ہمیں دہشت گردی میں کمی بھی نظر آئی تھی. اور اب ہم دیکھتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ، پشاور پولیس لائنز کا جو ملزم تھا اس کی ضمانت ہو گئی. اور ہماری جو عام کورٹس ہیں، کرمنل کورٹس ہیں، انہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اتنی نہیں کی کہ وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹوں کے مقدمات سن سکیں اور انہیں سزائیں دے سکیں. لیکن نا جی دہشت گرد کو پکڑنا ایک کام ہے، پھر اسے سزا دینا 2900 یعنی 3000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے، جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے. مزمل صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ہم آئیں گے اور واپس بات آپ سے ہی شروع کریں گے کہ ہڑتال جو تھی وہ کامیاب ہوئی تھی یا ناکام ہوئی تھی، اور 8 فروری کی جو پاکستان تحریک تحفظ آئین نے دی رکھی تھی، اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا. بریک کے بعد.